اب 3 دن پہلے ملتان میں خواجہ سراؤں نے احتجاج کیا ہے، ٹی وی چینلوں نے اس کو پیش کیا، انہوں نے واضح کیا کہ یہ ایکٹ اگرچہ ہمارے لیے پیش کیا گیا تھا، پر اس میں ہم جس پرستی والے لوگوں کو اپنے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے۔ اسلام نے، شریعت نے جو ہمیں حقوق دیے ہیں وہ ٹھیک ہے، باقی انہوں لوگوں نے اپنی مرضی کے لیے، فحاشی پھیلانے کے لیے ایسا کیا۔ پیدا ہونے والا انسان یا مرد ہوگا یا عورت ہوگا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے حکم میں ہوگا۔ ان مردوں پر جو جعلی عورتیں بنتے ہیں اور ان عورتوں پر جو جعلی مرد بنتے ہیں، پہلی لعنت ان پر، دوسری لعنت ان مردوں پر جو چال چلن میں عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو چال چلن میں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، اور تیسری لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر کی جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں اور ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں کا لباس پہنتی ہیں۔ ایک جیسی جینز پہن رہے ہیں، پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں، لباس پہن رہے ہیں، لعنت ہے اس پر، لعنت ہے اس پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو غموں سے نجات ملے، تمہارے گناہ جتنے بھی ہوں اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہیں، آپ کی پریشانیوں کا مداوا ہو، امت کے لیے ایک میسج ہے، مشکلات میں آپ کو روحانی سکون ملے، رب حب لی من الصالحین، عبادات میں دل لگے میرا اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو مستقل روحانی سکون اور دینی رہنمائی کے لیے ابھی ہمارا یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور واٹس ایپ گروپ جوائن۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم انتم بشر تنتشرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تو پھر تم بشر بن کر زمین میں چلتے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ نے تم ہی سے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا تاکہ تم اس کی طرف سکون اور راحت محسوس کرو، اور اس نے تمہارے درمیان مودت و رحمت پیدا کر دی، الفت و محبت پیدا کر دی۔ اور اس میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے سیاق و سباق سے ہم دیکھیں تو اللہ کریم نے جس بھی انسان کو پیدا کیا، یا وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، اور تیسری قسم ہے کہ وہ مرد یا عورت کے مشابہ ہوگا۔ قرآن مجید کے سیاق کو اگر ہم دیکھیں، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ نے 2 ہی چیزیں پیدا کی ہیں، تمہیں آدم اور حوا سے پیدا کیا اور ان دونوں سے بے شمار مرد اور بے شمار عورتیں دنیا میں پھیلا دی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے بے شمار مرد اور بے شمار عورتیں پیدا کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدا ہونے والا انسان یا مرد ہوگا یا عورت ہوگا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے حکم میں ہوگا، جس کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں یا عربی میں مخنث کہتے ہیں یا ہجڑا کہتے ہیں، وہ بھی یا مردوں کی کیٹیگری میں آئے گا یا عورتوں کی کیٹیگری۔ قرآن نے یہی بیان کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اور جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بانجھ رکھتا ہے، تو قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اللہ نے وعدہ کیا کہ پیدا ہونے والے یا مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے حکم میں ہوں گے۔ پاکستان میں ایک مسئلہ شروع ہوا کہ جو خواجہ سرا ہے یا مخنث ہے یا ہجڑا ہے، اس کو وراثت دی جائے گی تو کس کی دی جائے گی؟ پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 میں ایک بات شروع ہوئی، تو اس مسئلے کو شروع کرنے سے پہلے پروٹیکشن آف رائٹس کے تحت جو آپ ایکٹ بنانے جا رہے تھے، اس میں اسلام کی طرف رجوع کیا جاتا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔
جو مخنث ہے، جو ہجڑا ہے، جو خواجہ سرا ہے، اسلام نے اس کو کیا حیثیت دی ہے؟ کوئی ایک کتاب آپ وراثت کی اٹھا کے دیکھ لیں، الفرائض ہو، علم المیراث ہو، یا کوئی بھی کتاب جو وراثت کے بارے میں لکھی گئی ہے، وہاں آپ کو مخنث خواجہ سرا اس کی وراثت کے حوالے سے آپ کو بالکل ہر چیز واضح کر دی گئی ہے۔ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ مخنث کا کوئی حکم پیش کر دیں، ہو سکتا ہے میں آپ سے 2 4 دن 10 دن لے لوں، لیکن انشاءاللہ کتاب و سنت سے، وراثت کی کتابوں سے، دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں، کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ہجڑے اور خواجہ سرا کے بارے میں پیدا ہونا ممکن ہے اس کا جواب کتابوں میں موجود نہ ہو۔ ایک ایک چیز لکھی گئی ہے، اتنی کھول کے لکھی گئی ہے جو یہاں بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ ضرورت کیا محسوس ہوئی کہ آج ہم امت اسلامیہ میں ٹرانسجینڈر کے نام سے بل کی منظوری، اس کے پیچھے تگ و دو اور آخر اس کو منظور کروانا، اس کے پیچھے ذہن کیا ہے؟ اگر تو خواجہ سرا کے حقوق کے بارے میں بات کرنی ہے تو اسلام میں پہلے سے موجود ہے، محدثین نے اس پر مشکل کتابیں لکھی، احکام المخنثین فی الاسلام، کہ اسلام میں ہجڑے کے خواجہ سرا کے حقوق کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، اس پر پہلے سے مشکل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو رجوع کرنا چاہیے تھا اسلام کی طرف، وراثت کی کتابوں کی طرف، فقہاء کی طرف۔ ساری باتیں بالکل واضح لکھی گئی ہیں، مرد کو اس مرد کے حقوق دیے جائیں گے، عورت کو عورت کے حقوق دیے جائیں گے۔ ایک بشر، ایک انسان ایسا ہے جس میں کچھ خصلتیں انسان مرد جیسی ہیں، کچھ عورتوں جیسی ہیں، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے جس کے زیادہ قریب ہوگا، مرد کے زیادہ قریب ہے تو اس کے احکام مرد والے ہوں گے، عورت کے زیادہ قریب ہوگا تو عورت کے ہوں گے۔ کچھ ایسے بھی انسان موجود ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یہ کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ ہجڑا پیدا ہوا ہے تو یہ کوئی قباحت اور عیب ہے۔ اگر وہ نیک صالح ہے، نمازی ہے، کتاب و سنت کا پابند ہے تو وہ جنتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جس میں کچھ خصلتیں مردوں کی اور عورتوں کی بھی پائی جا رہی ہیں، اس پہ بھی انہوں نے لکھا ہے اس کی کیا کیا نشانی ہے، کیسے کیسے کس کے ساتھ ملانا ہے۔ ایک ایک چیز واضح ہے۔ یہ جو بل پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایکٹ منظور ہو رہا ہے، یہ ہو گیا ہے، اس میں 2 بڑی قباحتیں، اللہ کرے انکار کرے حکومت کہ یہ اس طرح نہیں ہے، لیکن 2 بڑی قباحتیں جو اس میں موجود ہیں اور تحریراً موجود ہیں۔ ٹرانسجینڈر کے اس ایکٹ میں جو مسلم لیگ نون کے دور کے آخر میں پی پی نے پیش کیا، میں اس پر بھی بات نہیں کروں گا کہ پی پی نے کیوں پیش کیا، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی اس طرح کے مسائل ہوں، پر اسلام میں اس کے حل موجود تھے، سب لوگوں نے اس کو منظور کیا۔ بہت حد تک اس میں خواجہ سرا کے حقوق بھی ہیں۔ اب 3 دن پہلے ملتان میں خواجہ سراؤں نے احتجاج کیا ہے، ٹی وی چینلوں نے اس کو پیش کیا، انہوں نے واضح کیا کہ یہ ایکٹ اگرچہ ہمارے لیے پیش کیا گیا تھا، پر اس میں ہم جس پرستی والے لوگوں کو اپنے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے۔ اسلام نے، شریعت نے جو ہمیں حقوق دیے ہیں وہ ٹھیک ہے، باقی انہوں لوگوں نے اپنی مرضی کے لیے، فحاشی پھیلانے کے لیے ایسا کیا۔ اس پر خواجہ سراؤں نے احتجاج کیا۔ میں کہتا ہوں اللہ کرے انکار کر دے حکومت، انکار کر دے لوگ، ایسا نہیں ہے۔ پہلی قباحت جو اس کی شک نمبر 2 اور 3 میں موجود ہے کہ ایک مکمل مرد اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں عورت ہوں تو اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، اور ایک مکمل عورت یہ دعویٰ کر دے کہ میں مرد ہوں تو کوئی بھی حکومتی ادارہ، حتیٰ کہ نادرہ بھی، پابند ہے کہ ان کو ان کے شناختی کارڈ میں لکھ کے دے کہ یہ مرد کہتا ہے کہ میں عورت ہوں تو سو یہ عورت ہے۔ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کے نام سے اس شک کو رکھا گیا کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے میں مرد ہوں، عورت کہتی ہے میں مرد ہوں تو اس کو مرد مانا جائے گا، مرد کہتا ہے کہ میں عورت ہوں تو اس کو عورت مانا جائے گا۔ نادرہ پابند ہے۔ اس پر سینیٹر مشتاق احمد نے وزارت داخلہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ
جو قانون بنایا ہے جولائی 2018 سے لے کر جون 2021 تک کتنے لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے کہ ہمیں یوں بدلا جائے، ہماری جنس بدلی جائے، تو تحریراً وزارت داخلہ نے اس پر لکھا کہ ابھی تک جن لوگوں نے درخواستیں دیں اور ہم اس کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں ان کی تعداد 28,723 لوگ ہیں، جس میں سے مرد جنہوں نے یہ اپلیکیشن دی اور انہوں نے درخواست دی ہے 16,530 وہ مرد ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم عورتیں ہیں، ہمیں عورت لکھا جائے۔ 12,154 خواتین نے یہ درخواست دی ہے کہ ہم مرد ہیں تو ہمیں مرد قرار دیا جائے۔ 9 ایسے مرد ہیں جنہوں نے لکھا جی ہمیں مرد لکھا گیا ہے جبکہ ہم خواجہ سرا ہیں، اور 21 خواجہ سراؤں نے یہ درخواست دی ہے کہ ہم مرد ہیں پر ہمیں انہوں نے دھکے سے خواجہ سراؤں میں داخل کر دی ہے۔ اب یہ درخواستیں بھی شروع ہو گئی اور کچھ کو انہوں نے تبدیل بھی کر دیا۔ اسلامی طور پر اس پر کیا کیا قباحتیں آتی ہیں؟ یہ مکمل مرد، مکمل عورت، ٹرانسجینڈر، ان کو قرار دیا جانا شرعاً حرام ہے۔ یہ پہلی قباحت ہے کہ مکمل مرد کو، مکمل عورت کو ٹرانسجینڈر قرار دینا قباحت ہے، قبیح ہے، حرام ہے۔ اس پر میں دلائل پیش کروں گا۔ دوسری بڑی قباحت یہ ہے کہ صرف اس کے دعوے سے اس کو مرد کو عورت اور عورت کو مرد قرار دینا یہ شرعی اصولوں کے بھی مخالف ہے۔ محدثین نے، مفسرین نے اور فقہاء نے کسی مرد کو عورت قرار دینا یا عورت کو مرد قرار دینا اس کے لیے اصول مرتب کیے تھے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی پیدا کر دی کہ ایک میڈیکل کمیشن بنے، وہ اس کی رپورٹ جاری کرے واقعی یہ بندہ مرد کے قریب ہے، یہ مرد عورت کے قریب ہے اور یہ عورت مردوں کے قریب ہے، تو اس کو مرد یا عورت کوئی نہ کوئی ڈکلیئر کرے گی۔ اب اس کی اللہ نے سہولت دی ہے۔ اگر ہم کسی کے کہنے پر وہ مرد ہے اور کہتا ہے کہ میں عورت ہوں، اگر ہم اس کو عورت قرار دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ اللہ مالک الملک کے احکام کی نافرمانی ہے۔ شیطان نے پہلے دن سے کہا تھا یا اللہ تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، میں تیرے بندوں کا پیچھا کروں گا، ان کے سامنے سے پیچھے دائیں بائیں سے گھیر گھیر کے ان کو ماروں گا، اپنے ساتھ جہنم لے جاؤں گا۔ وہاں اس نے ایک بات کی تھی وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یا اللہ میں تیرے بندوں کا پیچھا کروں گا، میں ان کو مسلسل اکساؤں گا، ان کو حکم دوں گا تو وہ کیا کریں گے؟ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے۔ اللہ نے ان کو مرد بنایا تھا، یہ بدل کر عورتیں بنا دیں گے۔ اللہ نے عورتیں بنایا تھا، یہ اس کو مرد بنائیں گے۔ شیطان نے اللہ کے سامنے یہ دعویٰ رکھا تھا، چیلنج کیا تھا ہمارے رب کو، اور وہ آج اپنے کام میں پورا ہو رہا ہے۔ کوئی کہہ دے جی ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہو رہا، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ شکر ہے جس مقصد کے لیے پاکستان لیا تھا وہ پورا، مگر ایسا ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے تو پھر یہ شیطانی عمل ہے جو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اور آج پورا کر کے دکھایا۔ مسلمان شیطانی ہتھ کنڈوں میں آ کر اللہ کی تخلیق کو بدل رہے، وہ تخلیق کہ جب اس شیطان کو اللہ نے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا، رکاوٹ کیا تھی کہ تو اس کو سجدہ کرتا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ جس انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا وہ انسان اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ نے کسی کو مخنث بنا دیا، ہجڑا بنا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مرد ہوتا تو دنیا میں کیا کیا فساد پھیلاتا، ہو سکتا ہے کہ یہ عورت ہوتی تو کتنی بے حیائی پھیلاتی۔ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ نے جس کو ہاتھ سے پیدا کیا، کتنی چیزیں اللہ نے کون کہہ کے پیدا کی ہیں، جس کو ہاتھ سے اللہ نے پیدا کیا آج اس پر اعتراضات شروع ہو گئے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اللہ کہتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر تم بشر بن کر دنیا میں گھومتے پھرتے ہو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، انسان تیرا رب تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا،
فسواک فعدلک، اللہ نے تجھے بڑا متناسب متوازن پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح کی صورت میں، جس طرح کی شکل میں اللہ نے چاہا تجھے جوڑ دیا، تیری ترکیب کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بطور احسان بیان کر رہے ہیں، اور انسان کہتا نہیں اللہ تو نے مجھے مرد بنایا تھا پر میں نے عورت بننا ہے۔ اللہ کی تخلیق پر اعتراض، شیطانی حکم پر عمل۔ وصورکم فاحسن صورکم، اللہ کہتے اللہ نے تمہیں شکل دی اور تمہیں خوبصورت شکل دی، جس حالت میں تمہیں رکھا تمہارے لیے وہی اچھی، تمہارے لیے وہی نعمت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت جسامت میں، متناسب شکل میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض ہے۔ دوسری بات، جو بندہ بظاہر وہ مرد ہے یا عورت ہے تو اپوزٹ سیکس میں جانا چاہتا ہے، مرد عورت اور عورت مرد بننا چاہتی ہے، تو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو لعنتی قرار دیا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہاں اس صرف ملک میں چلنے والے معاملات نہیں، ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، میری بیٹی اگر وہ بچپن میں بولا میں ایسا کروں گا، میں یہ کام کروں گا، میں کھانا کھاؤں گا، اس کو بھی پہلے دن سے یہ بات سمجھانے والی ہے کہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اس شخص پر جو بناوٹی ہجڑا بنتا ہے، جو جعلی ہجڑا بنتا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوہم من بیوتکم، اللہ کی لعنت ہے ان ہجڑوں پر مردوں میں سے جو مرد ہیں اور عورتوں کی مشابہت کرنا چاہتے ہیں، اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مرد بن کے ہیں، عورتیں اور مرد بن کے رہنا چاہتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے۔ تو جہاں لعنت ہوتی ہے وہاں رحمت نہیں آتی۔ جب ملک میں اس طرح کے قانون پیش ہوں گے تو بھائی پھر رحمتیں نہیں، لعنتیں آئیں گی۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ہر سال یہ ایک دو دفعہ لازمی مصیبت میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ کبھی سیلاب کی شکل میں، سیلاب ابھی ختم ہوا تھا تو گلگت بلتستان میں زلزلہ آ گیا، نہیں سوچتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چال چلن میں، مرد ہے چال چلن اپناتا ہے عورتوں کی، عورت ہے لباس پہنتی ہے چال چلن اپناتی ہے مردوں جیسا، اس پر بھی اللہ کے نبی نے الگ سے لعنت کی ہے۔ مرد عورت بننا چاہے، عورت مرد بننا چاہے تو اس پر بھی لعنت، چال چلن میں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا اس پر بھی لعنت۔ لعن المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو چال چلن میں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، اور لعنت ان مردوں پر جو چال چلن میں عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ لعنت کبیرہ گناہ، جہاں لعنت ہوتی ہے دلیل اس بات کی گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ کہ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے ملکوں میں اس کو کبیرہ گناہ سمجھا جاتا ہے۔ تو پہلے لعنت کی ان مردوں پر جو جعلی عورتیں بنتے ہیں اور ان عورتوں پر جو جعلی مرد بنتے ہیں، پہلی لعنت ان پر۔ دوسری لعنت ان مردوں پر جو چال چلن میں عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو چال چلن میں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ اور تیسری لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر کی جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں کا لباس پہنتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں بھی اس طرح چلتا ہے، مردوں والے لباس عورتیں اور عورتوں والے لباس مرد پہن رہے ہیں، ایک جیسی جینز پہن رہے ہیں، پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں، لباس پہن رہے ہیں، لعنت ہے اس پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ النساء والمرأة تلبس لبسۃ الرجال، لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں، اور اس عورت پر لعنت کی جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں۔ اسلام نے تو اتنا پسند نہیں کیا
کہ لباس میں مرد و عورت ایک دوسرے کے، مرد و زن ایک دوسرے کے مشابہ ہوں، لعنت کی اس بات پر کہ چال چلن میں مرد عورت ایک دوسرے کے مشابہ ہوں، لعنت کی اس بات پر کہ مرد عورت اور عورت مرد بننا چاہے تو، لانتے در لانتے۔ اور اگلی سب سے اہم بات دنیا میں لعنت، اور اس سے بڑی بات جو مسند حاکم وغیرہ میں صحیح سند سے روایت موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ والدیوث، اور وہ بندہ جو دیوس ہے، اپنے گھر میں اس طرح کی خباثتیں دیکھتا ہے، مرد عورت، عورتیں مرد بن کے رہنا چاہتے ہیں، وہ ہجروں جیسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ خاموش ہے، گھر میں فحاشی ہوتی ہے، خاموش ہے، گھر میں گندی فلمیں چلتی ہیں، یہ خاموش ہے، کہ ایسا بندہ نمازوں کے باوجود بھی اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسرا فرمایا وَرَاجِلَةُ النِّسَاء، اور جو جعلی مرد یا عورت بنتے ہیں، ہجڑے بنتے ہیں، اللہ نے مرد بنایا یہ عورت بنتا ہے، عورت بنایا تو مرد بنتا ہے، یہ بھی اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ دنیا میں لعنت اور آخرت میں جنت نہیں ملے گی، کہاں جائے گا پھر؟ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ ابلیس نے کہا تھا یا اللہ میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، تیرے بندوں کو ایسے کام پر لگاؤں گا یہ اپنے سیکس بدل دیں گے، اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے، اس سے قباحتیں کیا آئیں گی۔ ایک قانون اگر پاس ہو گیا کہ مرد جا کے وہ کہتا جی میں عورت ہوں، تو نادرہ کو اختیار نہیں کہ اس کو روک سکے، وہ لکھ کے دے گا کہ یہ مرد عورت ہے۔ جب مرد عورت بن جائے گا تو اس عورت کی شادی کس سے ہو سکتی ہے؟ کسی مرد سے۔ کیا آپ کو رکاوٹ پیدا کریں گے جب آپ کے شناختی کارڈ میں لکھا گیا کہ یہ مرد عورت ہے؟ اب اس کو عورت اگر خانے میں لکھا گیا ہے، اگر وہ کسی مرد سے شادی کرنا چاہے تو پاکستان میں کوئی رکاوٹ ہوگی؟ پھر ہمارے جیسا ایک مولوی بیٹھا ہوگا جو شناختی کارڈ دیکھ کے دیکھے گا کہ یہ فلاں عورت لکھا ہوا ہے اور یہ فلاں مرد ہے تو ان کی شادی ہوگی۔ ہجروں نے کہا کہ ہمارے پیچھے چھپ کر یہ پاکستان میں ہم جنس پرستی پھیلانا چاہتے ہیں، احتجاج کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جب آپ نے کسی مرد کو عورت قرار دے دیا تو کیا رکاوٹ ہوگی اگر وہ کسی مرد سے شادی کرنا چاہے تو کس قانون کے تحت آپ روکیں گے اس کو؟ ایک عورت کہتی ہے میں مرد ہوں اور آپ نے اس کو مرد قرار دے دیا، تو کیا اس کی وراثت میں سے آپ جس کو سنگل حصہ ملنا تھا بھائیوں سے ڈبل دیں گے کہ نہیں؟ جواب ہے دیں گے، کیونکہ لکھا ہوا یہ مرد ہے۔ جب مرد کو آپ نے لکھ دیا کہ عورت ہے تو کیا آپ اس پر پابندی لگائیں گے کہ تجھے ہر مہینے ماہواری بھی آنی چاہیے، تجھ پر نماز ساقط ہے، تجھ سے روزہ، کس بات پہ آپ جائیں گے؟ یہ اسلام کو تبدیل کیا جا رہا ہے، مسخ کیا جا رہا ہے۔ جب عورت نے لکھ دیا میں مرد ہوں تو پردہ کس سے کرے گی؟ وہ جب ہے مرد، وہ عورت مردوں کے غسل خانے میں جائے گی، ان کے حمام میں جائے گی، ان کے ٹوائلٹ میں جائے گی، ان کے سوئمنگ پول میں جا کے نہائے گی، کس وجہ سے آپ روکیں گے اس کو؟ مرد کہتا ہے میں عورت ہوں، وہ عورتوں کی طرف جا کے بیٹھے گا، کس قانون کے تحت آپ اس کو روکیں گے؟ تو 2 بڑی قباحتیں اگر نہ ہوں تو ہم اس ایکٹ کے حق میں ہیں۔ 2 بڑی قباحتیں، پہلی قباحت یہ ہے ایک مکمل مرد کہتا ہے میں عورت ہوں تو اس کو عورت بنانے کا شرعاً کسی کے پاس حق نہیں ہے، اسلام نے اس پر لعنتیں کی ہیں۔ مرد ایسا کہے، مکمل مرد عورت بننا چاہے تو کسی کو اختیار نہیں کہ اس کو عورت قرار دے۔ مکمل عورت کہے میں مرد ہوں تو اس کو تبدیل کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا اور ہونا شروع ہو گیا تو جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان لیا تھا وہ مقصد فوت ہو گیا۔ میرے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھیں، اپنے بیٹے قربان کیے، اپنی بچیاں قربان کی، اپنی جائیدادیں قربان کی اسلام کی خاطر، اس لیے دی تھی کہ آپ ایسا ملک بنائیں جو مغرب کی طرز پر ٹرانسجینڈر کے قانون بنائے گا اور پاس کرے گا۔ وراثت میں گڑبڑ ہوگی، لڑکی کہتی میں لڑکا ہوں، ایک بندہ فوت ہو، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ فوراً جائے گی میں مرد ہوں، کیونکہ اس کو آدھی وراثت ملنی تھی، پھر ساری وراثت وہ لے گی کیونکہ اب وہ مرد ہے۔ اس لڑکی کے پردے ساری دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو یہ کام کر رہا ہے اس کو اسلام سے کیا غرض، اس کو روزے سے کیا غرض، اس کو نماز سے کیا غرض؟ بھائی پھر پاکستان آپ نے کس لیے لیا؟ مسلمانوں کو 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر الگ ملک اس لیے ہم نے لیا تھا تاکہ لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔
اگر اس طرح کے قانون بن گئے اور پاکستان میں اس طرح کا مسئلہ ہوا تو پھر حکومت پاکستان اور ادارے اس بات کے ذمہ دار ہوں گے کہ وہ خود مسلمانوں کو اسلام کی خاطر اٹھنے کے لیے برانگیختہ کریں گے، ابھاریں گے۔ اگر ملک پاکستان میں آپ چاہتے ہیں امن و سکون رہے، کوئی نہیں ہمیں کھا جائے گا، ہم اسلام کے قاعدے کے مطابق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس پر بھی لعنت کی ہے، اس پر بھی لعنت کی ہے، اس قانون کی شک پر لعنت ہے، ہم لعنت نہیں لینا چاہتے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، کوئی کھا نہیں جائے گا آپ کو۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارے رزق بھی آسمانوں میں، جو کچھ تم سے وعدہ ہے وہ آسمانوں پر ہے۔ ہم دنیا میں زمین پر ڈھونڈ رہے ہیں سارا کچھ، دنیا میں پیسہ دے کے خریدے گی، ہمارا ایمان خریدے گی، ہمارا اسلام ہم سے چھینے گی، تغییر و خلق اللہ ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے قانون بنا دیا تو پھر ہم جنس پرستی ہوگی، ہم جنس سے شادی کرے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، مرد عورتوں کی جگہ پر جائے گا، عورتیں مردوں کی جگہ پہ آ کے نہائے گی، کوئی روک نہیں سکے گا۔ وراثت اس میں تبدیلیاں پیدا ہوں گی، پردے سے ختم ہو جائیں گے، اور کتنی اور قباحتیں پیدا ہوں گی۔ میں نے گزارش کی، اگر کوئی کہتا ہے جی ہم نے یہ ایکٹ بنایا تھا خواجہ سرا کے حقوق کے لیے، آپ مسئلہ لکھ کے دیں، انشاءاللہ وقت آپ سے بے شک لے لیں گے، کتاب و سنت سے، وراثت کی کتابوں سے ایک ایک مسئلہ ان مخنثین کا، خواجہ سرا کا، انٹرسیکس کا، انشاءاللہ کتاب و سنت سے بیان کریں گے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو بہانے نہ بنائے جائیں۔ مسلمانوں کو ٹھیک ہے اسلام کے لیے ہر بندہ اٹھ پڑتا ہے، اسلام پر مرنا مشکل ہوتا ہے، پر اسلام کے لیے مرنے کے لیے سارے تیار ہوتے ہیں، تو ملک میں کوئی ایسی افراتفری نہ پھیلائی جائے۔ لیکن اس میں سمجھتا ہوں کچھ غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں کہ یہ قانون ہم جنس پرستی کا قانون ہے، ابھی یہ نہیں ہے، یہ آگے لوازمات میں ہے کہ جب آپ نے کسی مرد کو عورت بنا دیا اور عورت کو مرد بنا دیا تو اس سے رکاوٹ کوئی نہیں ہوگی ان کی، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اسی پر ملک پاکستان کے باسی اور مقتدر ادارے اور حکومت کے بڑے بڑے لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے، اور ملک میں پہلے ملک متحمل نہیں ہے کہ کوئی اور افراتفری ہو۔ میں سمجھتا ہوں کتاب و سنت کے مطابق تمام امور کو دیکھا جائے، مرد کہے میں عورت ہوں اور عورت کہے میں مرد ہوں، اس قانون کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، ملک پاکستان میں اس کو حرام قرار دیا جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی واقع اس طرح کا بندہ ہے جس میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے ایک ڈاکٹروں کی میڈیکل ٹیم بنائی جائے، میڈیکل کمیشن بنایا جائے، وہ اس کی پوری رپورٹ لے اور اس کے بعد اس کو ڈکلیئر کرے کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، مردوں کے قریب ہے یا عورتوں کے قریب ہے، اس کے احکام مردوں جیسے ہی ہیں عورتوں جیسے ہیں، اسلام نے بھی اس کی گنجائش دی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ملک میں انشاءاللہ امن رہے گا، وگرنہ بہت سارے مفاسد پیدا ہو سکتے ہیں۔ جو میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے ہم جنس پرستی کا قانون بنایا ہے، نہیں بنایا، لیکن اس قانون کے ذریعے ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا، جس طرح کہ آج خواجہ سرا بھی اس پر احتجاج کر کے بتا رہے ہیں۔ اللہ کریم ملک پاکستان کو ہر طرح کی افراتفری سے محفوظ فرمائے، اور اس طرح کا کوئی قانون جو اسلام کے متصادم ہو اللہ تعالیٰ اس کو پاکستان میں نافذ ہونے سے پہلے دفن فرما دے اور اس کا خاتمہ ہو جائے اس نظام کا جو کتاب و سنت کے مخالف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حکومت پاکستان اور اس کے سارے اداروں کو یہ سمجھ نصیب فرمائے کہ زندگی اور عزت اسلام میں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، بیت المقدس میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا، انا کنا اذل قوم، ہم بڑی ذلیل قوم تھے، بتوں کے پجاری تھے، اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زنا کرتے، شراب پیتے تھے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَعَزَّنَا بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے ساری عزتیں ہمیں اسلام کی وجہ سے نصیب فرمائی ہیں۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ، جس وجہ سے اللہ نے عزتیں دی تھی وہ اسلام تھا، اسلام کو چھوڑ دیں گے تو اللہ عزتیں ہم سے چھین کر ہمیں ذلیل بنا دے گا۔ عزت اسلام میں ہے، اسلام کے قوانین میں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔ سبحان اللہ۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔